آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک سجاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح علامہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریب الغمخوار آقا یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے تو اپنی نماز کے بارے میں فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی ساری زندگی آخری سانس تک تم پڑھتے رہو، جب تک کہ تم ٹہل بھی نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے، اس لیے ہر حال میں نماز کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو معافی جب ہے نہیں، ایک بیمار کو معاف نہیں ہے، ایک جو ہے آدمی چڑھ نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، وہ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، تو اس کو بھی جو ہے بستر مرگ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشاروں سے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آخری سانس تک بھی تم میری عبادت کرتے رہنا، اور اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے اللہ کی عبادت میں۔ پھر آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو۔ تو یہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ تو اب یہ جو نماز ہے یہ جسمانی عبادت ہے، اللہ نے اس کو جسمانی عبادت قرار دیا، اور اس کے بعد جو زکوٰۃ کی بات آئی، زکوٰۃ مال کی عبادت ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے راہ میں جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی اس کے شرائط ہیں، وہ ضوابط ہیں شرعی اعتبار سے، وہ اپنی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالنا عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے راہ میں جب بندہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، اور خیر کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، تو یہ سارے جو کام ہیں یہ اس کی مالی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی خیال رکھیں۔ تو بندہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھائی تم خالی جسمانی عبادت کر لے رہے ہیں، تو یہ تو اس میں تو کوئی آزمائش نہیں ہے تمہارے لیے۔ جب مالی عبادت کی بات آئی تو وہاں بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ کے لیے بہت غور و فکر کرنے والی بات ہو جاتی ہے، اور سب کے لیے نہیں ہوتی۔ جو اللہ والے ہیں، جس کے دل میں آقا کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کے دل میں دولت کی محبت ہے اس کے لیے جو مسئلہ ہو جاتا کہ مال کی جو زکوٰۃ ہے اس میں پریشان ہو جاتا ہوں، فوراً جو ہے کشمکش میں لگ جاتا ہوں، کس طریقے سے جو ہے اس کے اندر کمی بیشی کی جائے، یا تو کئی مسائل ہیں اس کے اندر زندگی میں۔ تو جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مالی عبادت کو بھی ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ خالی جسمانی عبادت کر رہا ہے اور مالی عبادت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اگر مال و دولت کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو فبشرہ بعذاب الیم، اس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اگر وہ عبادت کر رہا ہے، جسمانی عبادت کر رہا ہے، لیکن مالی عبادت میں پیچھے ہے، مالی عبادت میں اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بندوں کو تم میرے دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اب ان کی جو خالی نماز بچانے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری مکمل ہونا، اللہ تعالیٰ
بندوں کے حقوق کو اللہ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. بندوں کا حق اللہ کے پاس بہت اہمیت کا حامل ہے. اللہ سارے حقوق معاف کر سکتا ہے اپنے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرنے والا ہے. تو جو حقوق بندوں کے اللہ کے بارگاہ میں توبہ سے معاف ہونے والے نہیں ہیں، گڑ گڑانے سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. جس بندے کا ہم نے حق تلفی کی ہے اس بندے سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. اتنی اس کے اندر باریکی ہے. اور ہم بندوں کے حقوق کے معاملے میں اگر ہم تھوڑا اپنے آپ کو اگر ہم پیچھے رکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ چیز جو ہے بہت عبرت کا مقام ہے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہم کہیں بھی جو ہے بندوں کا حق اگر ہم تلفی کرتے ہیں وہ بندے میں سب آ گئے. ساری انسانیت اس کے اندر آ گئی. کوئی بے عزیز و اقارب کے علاوہ ساری انسانیت کو اللہ نے لایا ہے یہاں پہ. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو ہے میں ان کا میرے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ سارے یہ لوگوں تو آپ کر رہے ہیں، زندگی بھر کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کو محدود نہیں رکھا. اللہ نے اپنے فرمان کو محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ساری انسانیت کو اپنے فرمان میں جمع کر دیا کہ تم کسی بھی بندے کا حق کسی بھی طریقے سے، کسی بھی راستے سے، کسی بھی سبب سے ذرہ برابر کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہونا، کسی بندے کی دل آزاری نہیں ہونا، کسی بندے کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی نہیں ہونا. اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے. اور آقا کی ساری زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اخلاق کریمانہ ہے، وہ ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آقا کی ساری زندگی میرے آقا نے جو کچھ کام کیا ہے اس کی زندگی دیکھیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے میرے آقا کی امت نے جتنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں، آقا فرماتے ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے میری امت نے دی ہے. جتنا میری امت نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تکلیفیں دی ہے، بھائی جو ہے میں نے آزمائشوں سے گزرا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں کسی نبی نے برداشت نہیں کی جتنا میری امت نے مجھے دی ہے. تو آقا مولا کا جو فرمان علی شان ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ میرے آقا نے اپنے ذات کے لیے کبھی جو ہے اپنے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے آپ نے بدلہ نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے کبھی میرے آقا نے کسی کو تکلیف نہیں دی. اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے کسی کو شرمندہ نہیں کیا. اپنی ذات کے لیے کسی کو آپ نے ذلیل نہیں کیا. اپنی ذات کے لیے کسی کو آپ نے جو رسوا نہیں کیا. رسوا، ذلت، یہ ساری چیزیں ہیں، شرپسندی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ اس رسول سخت ناپسند کرتے ہیں اگر بندہ اپنے مفاد میں کر رہا ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ اگر بدلہ لینے کی کوشش میں ہیں تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات ہیں یا پھر آپ کے اوپر جو ہے جھوٹی باتیں باندھی جا رہی ہے تو وہاں پھر آپ جو ہے صبر کا معاملہ کریں، آپ اپنے حق کی اپنی صفائی پیش کریں تو یہ بہتر ہے. لیکن آپ کو جو ہے بدلہ لینا، خون خرابہ کرنا، اس کو قتل و غارت گیری کرنا، اس کی تو آپ کو قطعی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے آقا کی زندگی کو جو ہے ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا، سیرت مصطفیٰ والی زندگی کو عملی نمونہ بنایا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے لیے جو ہے ایک راہ ہدایت ہے. اور ہم آج جو بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے تو جو بھی کر رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کر، توکل کر، بھروسہ کر اور میرے آدمی محبوب کی زندگی کو اپنا لے. تو یہاں پر جب یہ بات آئی تو یہاں پر جو اہم جو بات ہے، جو مالی عبادت کی بات آئی، تو مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں سے چاہتا ہے کہ میرے بندے جس طریقے سے تو بے فکر ہو کے جسمانی عبادت کر رہا ہے اسی طریقے سے بے فکر ہو کے مالی عبادت بھی حق ادا کر. اسی طریقے سے جتنا یقین کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اگر تو جسمانی عبادت کر رہا ہے اتنا ہی یقین اور شوق کے ساتھ جو ہے ذوق کے ساتھ تو مالی عبادت بھی حق ادا کر. یعنی جو زکوٰۃ اللہ نے تم پر جو ہے واجب کیا ہے اس کو تم بلا جھجک، خشوع اور خضوع، شوق اور ذوق کے ساتھ آپ اس چیز کو مقدم رکھتے ہوئے آپ پہلے اس چیز کو ادا کریں، وہ عبادت ہے. تو یہ عبادت جب بندہ ادا کرے گا تو اس کے بعد اللہ کا جو فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کے مکمل فرمان پر بندے کا عمل ہو رہا ہے. اگر بندہ ایک عمل مان رہا ہے اللہ کا، دوسرا عمل نہیں مان رہا ہے تو پھر نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر پھر فرما رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو خبر دیجیے، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. کیونکہ وہ کیوں ہوا؟ بندہ ایک مال کے بارے میں جب مال کی بات آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ
کہ دور حیات میں صاحب رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں قریب رہا کرتے تھے، بالکل قریب قربت تھی. تو ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے مال و دولت کی دعا فرمائیے. تو میرے آقا نے فرمایا، سمجھایا کہ یہ مال کے نقائص کیا ہیں، یا مال کے جو ہے نقصانات کیا ہیں، یہ انسان کو کہاں کہاں تک لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے آقا نے بتائی. اس کے بعد بھی آپ خاموشی کے ساتھ رہ کر پھر اصرار کرنے لگے. تو میرے آقا نے جو ہے فرمایا، اچھی بات ہے کچھ بکریاں پالو. تو جب آپ بکریاں پالنے لگے، بکریاں پال رہے تھے، تو آقا نے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ خیر و برکت دے. تو دعائیں مصطفیٰ ہے. پہلے تو آقا نے فرمایا کہ یہ دولت تمہوں کو جو ہے بہت نقصان کا سبب بن سکتی ہے، خسارے کا سبب بن سکتی ہے. ہاں، مشورہ دیا کہ کچھ بکریاں پالو. تو اس کے بعد آپ بکریاں پالنے لگ گئے. اور وہ صاحب رسول کا نام محدث فرماتے ہیں جن کا نام پڑ گیا تھا کہ حمامۃ المسجد، یعنی آپ اتنا مسجد نبوی میں آقا کے اتنا قریب رہا کرتے تھے، آپ مسجد سے جاتے ہی نہیں تھے، مسجد نبوی سے جاتے ہی نہیں تھے. لیکن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو آپ آقا کے بارگاہ میں اصرار کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے، آقا دعا فرمائیے. تو آقا نے منع فرمایا. سرور انبیاء نے مال و دولت کی جو محبت ہے اور اس کی جو اضافہ کا باعث ہے، تو اس سے میرے آقا نے منع فرمایا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ ہے اور آپ کی جو ہے ادائے مصطفیٰ ہے کہ آپ نے دولت کو پسند ہی نہیں فرمایا. میرے آقا نے غربت کو پسند فرمایا. اور ایک درہم بھی میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سرہانے ہوتا، اگر میرے آقا کو یاد آ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سے فوراً آ کے اس درہم کو خیرات کر دیتے. اس کے بعد آپ جا کے اللہ کی بات مصروف ہو جاتے. ایک درہم بھی میرے آقا اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے، شان مصطفیٰ ہے. تو میرے آقا نے نصیحت فرمائی، تو لیکن آپ نے اصرار کیا. اس کے بعد اصرار کرنے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ کچھ بکریاں پالو. تو وہ تجارت اس وقت کی سب سے بڑی تجارت یہ تھی کہ جانور جو ہے پالے جاتے تھے، اور جانوروں سے بڑھ کے کوئی اس وقت تجارت نہیں تھی. تو بہت بڑی وہ تجارت مانی جاتی تھی اس وقت جو ہے. پھر یہاں سے وہاں تجارت کے کچھ سامان بھی جو بنائے جاتے تھے وہ بھی تقسیم ہوتے تھے یا پھر بیچے جاتے تھے. اس طریقے سے تجارتیں ہوا کرتی تھی سمندر کے ذریعے سے، دور دراز جانوروں کے ذریعے سے. تو میرے آقا نے جب فرمایا تو آپ پالنے شروع کیے، بکریاں پالنا شروع کیے. بکریاں پالتے پالتے کچھ دنوں کے بعد جو ہے بکریوں میں میرے آقا کی دعائے مصطفیٰ سے بکریوں میں اضافہ ہوا، دولت میں اضافہ ہوا. تو جو آپ مسجد کے قریب رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، آپ مسجد سے نکل کے مسجد کے قریب میں ایک مقام، ایک جگہ لی اور وہاں رہنا شروع کیے. اس کے بعد پھر اضافہ ہوا تو آپ جو ہے وہاں مقام بس نہیں ہوا تو آپ مسجد نبوی سے دور چلے گئے. پھر وہاں بھی اضافہ ہوا، اتنا اضافہ ہوا تو آپ جو وقت نکال کے مسجد نبوی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اب آپ کا وہ آنا بھی بند ہو گیا. اتنا اس مال و دولت میں اضافہ ہوا. پھر اس کا جگہ بس نہیں ہوئی تو پہاڑوں کے دامن میں جا کے وہاں رہنا شروع کیے. اور اتنا جو ہے اضافہ ہوا کہ آپ اپنی اس تجارت کو، دولت کو چھوڑ کر مسجد نبوی کو آنا بھی آپ کو وقت نہیں ملا اور آپ آنا بھی بند کر دیے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں پر بھیجا اور کہا کہ تم اپنے مال میں سے کچھ زکوٰۃ ادا کرو. تو اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میں خود آ کر جو ہے ادا کروں گا. اس کے بعد چلے گئے صحابہ کرام. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بول کر بھیجا کہ کچھ زکوٰۃ ادا کرو. تو آپ نے کہا کہ میں خود لا کر دوں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری مرتبہ صحابہ کرام گئے اور واپس آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود آ کر ادا کروں گا، تو میرے آقا افسوس کر کے کہنے لگے، ہائے افسوس، جو حمامت المسجد تھا اس کو مال کی محبت اور حریص نے حمامت النار بنا دیا. اللہ اکبر. میرے آقا کا فرمان بتا رہا ہوں میں. دوسری مرتبہ جب زکوٰۃ کے لیے جب گئے تو آپ نے کہا میں لا کر ادا دوں گا. تو اس کے بعد میرے آقا افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ جو حمامت المسجد تھا اس کو اللہ نے حمامت النار بنا دیا. تو زکوٰۃ ادا نہیں کی اور فرمان مصطفیٰ کہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ مال، میرے آقا نے فرمایا کہ مال کی محبت نے اس کو حمامت النار بنا دیا، یعنی دوزخی بنا دیا.
تو یہ مال کی محبت، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مال کی محبت ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جب مال کی محبت پیدا ہو جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، صرف یہ مال کی محبت ہے جو انسان کو برباد کر رہے ہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ یہ ہوا کہ افسوس، میرے آقا نے افسوس کیا، سرور انبیاء نے، نور مصطفیٰ نے افسوس کیا اور کہا کہ اس کے مال کی محبت نے اسے برباد کر دیا۔ حریص اور مال کی جو ہے اضافہ اس کو۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ نے پھر قاصدوں کو بھیجا کہ زکوٰۃ کے لیے، تو زکوٰۃ لانے کے لیے آپ قاصدوں کو ایک مقرر کیا، اور ہر دور میں جو ہے زکوٰۃ کے لیے، فطرے کے لیے ایک جو ہے ایک قاصد کو، ایک سفیر کو جو ہے رہنما بنا کر اس کو بھیجا جاتا تھا۔ جس کا چاہے اس کو نہیں بھیجتے تھے، بلکہ ایک ذمہ داری کا کام ہے یہ زکوٰۃ اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، چیزیں جو ہم اپنے جو حق بندوں کا حق دیتے ہیں، غربا کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، فقراء کو دیتے ہیں، دینی مدارس میں دیتے ہیں، دین کے کاموں میں دیتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے سفیر مقرر کیا کرتا تھا، جو آج بھی یہ کام چل رہا ہے ایک سفیر کی شکل میں، کہ لوگ جو ہے دین کے کام میں آ کر اعلانات کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایک سفیر بنا کر یہ اس وقت سے یہ مسئلہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے کہ دین کے کاموں کے لیے جو ہے لوگ آتے۔ تو اس وقت آپ نے بھیجا، ابوبکر صدیق نے بھیجا، خلیفہ اول نے بھیجا، تو آپ آئے، آ کر کچھ زکوٰۃ پیش کی، تو خلیفہ اول غضبناک ہو گئے۔ آپ نے کہا پورا حساب کر کے لے کے آؤ۔ خلیفہ اول امیر المومنین نے کہا کہ پورا حساب کر کے لے کے آؤ۔ آپ غضبناک ہو کے بولے، آپ واپس بھیج دیں۔ اس کے بعد پھر واپس آئے نہیں، آپ نہیں آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ نے پھر جو ہے آپ نے اپنے منصب کو سنبھالا، تو آپ خود آ کر زکوٰۃ دینے لگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے انکار کر دیا کہ جب تمہاری زکوٰۃ سرور انبیاء کو تم نے نہیں دی، ابوبکر صدیق نے تمہاری زکوٰۃ کو رد کر دیا، تو میں بھی تمہاری زکوٰۃ کو نہیں لوں گا۔ اتنا جلال میں آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے یہ دولت کی محبت اور حریص کے پیچھے مت جاؤ۔ تو یہاں پر بات یہ ہے دراصل کہ میرے آقا نے یہ بات اہم بات بتائی جو میرے آقا خود ناپسند فرماتے تھے، کہ آپ دولت کو پسند نہیں فرماتے تھے، غربت کو پسند فرماتے تھے، لیکن جہاں پہ پورے کئی صحابہ کرام کے اندر جو بڑے بڑے صحابہ کرام دولت مند تھے، تاجر تھے، وہ سارے غنی تھے، لیکن جب آقا کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو ان کے دل سے دنیا کی دولت کی جو محبت ہے رائی برابر بھی دل میں انہوں نے نہیں رکھا، ساری محبت کو دل سے نکال دیا۔ صحابہ خلفاء راشدین کی زندگی جو بڑے بڑے تاجر تھے، ان کے دل میں دولت کی محبت ہی نہیں تھی، دولت کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو محبت نہیں کرنے کی یہی وجہ فرمان مصطفیٰ یہی ہے کہ تم دولت مند رہو لیکن دولت کے لالچی مت بنو۔ تم دولت مند رہو لیکن دولت کے تم محبت کرنے والے مت بنو، دولت کے حریص مت بنو، دولت کے لالچی مت بنو۔ دولت مند رہو، تم اللہ سے دعا کرو اللہ تمہارے مال و دولت میں اور برکت دے، لیکن تم دولت کے لالچی اگر بن جائیں گے، دولت سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، تو وہ دولت تمہارے لیے ہی جو ہے نار جہنم کا ذریعہ بننے والی ہے اور دنیا کے اندر بہت بڑا خسارے کا سبب بننے والی ہے۔ اگر وہ محبت اگر دولت کی تمہارے دل میں آ گئی تو اللہ اس کے رسول بھی ناراض ہے، خلفائے راشدین بھی تم سے ناراض ہیں۔ دولت کی محبت سے، دولت سے نہیں، دولت آپ پر ہے تو بہتر ہے یہ رشتے اور تمہارے دوست احباب، سارے مسائل انسانیت کے، قوم و ملت کے، یہ سارے کے سارے تمہارے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تمہارا مقام و مرتبہ امت میں بھی نہیں رہے گا اور آخرت میں بھی نہیں رہنے والا ہے۔ دولت، کیونکہ ہم دولت سے محبت کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو اپنے ذات پہ خرچ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اب محبت کی مثال بھی یہ ہے، مال و دولت سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ہم زیادہ جو توجہ ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر دینے کے بجائے ہم اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی زیادہ خواہش میں رہتے ہیں۔ تو ایسا اگر ہم غور کریں گے تو نہ کسی صحابہ نے کیا، نہ خلفاء نے کیا، نہ کسی پیغمبر نے کیا، نہ اللہ والوں نے کیا، بزرگان دین نے کیا، کسی بھی نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آپ جو ہے زیادہ خواہش مند ہے کہ اس کو آپ اپنے آپ پہ خرچ کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک۔ تو یہ محبت کی مثال ہے۔
آپ وہ دولت کو لے کر آپ بہت خوش ہیں دنیا میں، اور اتنا اپنے آپ کو بن سنور کے جو ہے سجا کے آپ رکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہیں رہنا ہے، جانا نہیں۔ ایک یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ازل سے بڑے بڑے دنیا کے دولت مند لوگ جو ہے آج زمین کے نیچے ہیں، دبے ہوئے ہیں، کس حال میں ہیں اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ لیکن ہمارے لیے کیوں ہم جو ہے اس چیز کو ہمارے لیے ہم عبرت کا مقام نہیں بنا رہے ہیں، اور ہم آقا کی زندگی کو، خلفائے راشدین کی زندگی کو ہدایت کا مقام نہیں بنا رہے ہیں؟ بڑی افسوس والی بات ہے۔ اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، میرے بندے تو مالی عبادت دے۔ نماز تو آپ قائم کر رہے ہیں، لیکن جو عبادت کا مسئلہ ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ماہ رمضان مبارک، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو ایک نیکی کرتا ہے تو 10 دوں گا، ہاں، اور جب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو بندہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے 70 روپے کے برابر دے رہے ہیں، اور آپ کے اخلاص کی بنیاد پر وہ 1 روپیہ 700 روپیوں تک کا تمہیں اجر دے رہا ہے۔ اتنا اجر ہو سکتا ہے یہ آج آخری دن ہوگا، یہ جو ثواب ہم کما رہے ہیں یہ ہمارا آخری دن ہے، آج ہو سکتا ہے آخری دن ہے۔ تو کتنی افسوس والی بات ہے کہ ہم کیا اللہ کی عبادت کو مکمل کیے ہیں؟ کیا ہم کسی بندے کا دل دکھائے ہیں، حق تلفی کیے ہیں؟ کیا ہم خاموش بیٹھے ہیں، یا ہم صبر کرے ہیں، یا ہم جو ہے غضب میں آ کر جو ہے اس سے بدلہ لینے کے اوپر چلے گئے، اس کی غیبت کرنا شروع کر دیے، اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیے؟ ہاں، آپ کو جو ہے محبت کرنا ہے، امت مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، تکلیف دینا، دشمنی کرنا نہیں ہے۔ ہاں، کیا ہم کرے ہیں ایسا؟ ہمارا جو ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے تھا، جو کہ 70 سے 700 تک کا اجر ہمیں پانا چاہیے تھا، کہ اگر ہم وہی وقت اگر ہم جو ہے بحث میں، غیبت میں، چغل خوری میں، عناد میں، اس میں لگا دیے، اللہ کے گھر سے قریب ہونا تھا، ہاں، علماء کرام کے قریب ہونا تھا، اللہ والوں کے قریب ہونا تھا، مومنوں کے قریب ہونا تھا، صالحین کے قریب ہونا تھا، ہاں، اپنا تزکیہ نفس کرنا تھا، ہم کو جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ کرے نہیں کرے؟ کرے ہوں گے، اللہ والے کرے، اللہ کے بندے کرے ہیں، جو بھی کرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے غضب کو جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے اور ذریعے سے اللہ نے اپنے غضب کو چھپایا، ورنہ ہم جو ہے اللہ کے رحم کے بھی قابل نہیں ہیں۔ صرف رب العالمین ہمیں اس لیے بچایا کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امت ہیں، رحمت للعالمین کے امت ہونے کی وجہ سے رب العالمین کے غضب سے بچے ہوئے، ورنہ خدا کی قسم ہماری عبادت ہمیں کچھ کام کی نہیں ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں جس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقے کے عبادت کے آداب ہماری قوم کے بچوں کو نہیں معلوم، کچھ بڑوں کو نہیں معلوم۔ اب کیسا معلوم ہوگا؟ آپ دینی مدارس کے قریب آئیں گے، علماء کے قریب آئیں گے، ہاں، علم والوں کے قریب آئیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کا ادب کریں گے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونے والی ہیں۔ دور ہو گیا جس طریقے سے صحابی رسول آقا مولا سے دعا کے لیے درخواست کرے، میرے آقا نے فرمایا نہیں، پھر آپ نے عاجزی کی، اس کے بعد آقا نے دعا فرمائی اور نصیحت کی کہ کچھ بکریاں پالو، پھر آخر میں انجام کیا ہوا؟ میرے آقا افسوس کرنے لگے، دعا نہیں دیے لیکن افسوس کرنے لگے کہ ہائے افسوس ہے کہ جو مسجد میں جس کا لقب حمامت المسجد تھا وہ حمامت النار ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرمان مصطفیٰ رحمت للعالمین کا فرمان بتا رہا ہوں میں کہ انسان کی جو محبت ہے مال کی، اس کو کہاں لے گئی؟ بربادی کی طرف لے گئی۔ وہ تو اس وقت رہ کے بھی جو ہے مال کی محبت وہاں لے کے چلے گئے، تو ہم تو آج شر اور فتنہ فساد کے دور میں رہ رہے ہیں، اور یہ دور ایسا ہے کہ ہم معمولی سے پیسوں کے لیے جو ہے ہم کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے کہ ہمارا پیسہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ دولت خالی کمانا ہے، جمانا ہے، کمانا ہے، جمانا ہے، اس کے بعد ہم فوراً ختم ہو جائیں گے، تو وہ دولت جو ہے ہمارے کفن دفن میں آنے والی ہے، نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے۔ ہمارے گزرنے کے بعد وہ دولت کا حقدار کوئی اور رہے گا، ہم کیسا رہ سکتے ہیں؟ تو اتنی نازک بات ہے جو میرا آقا پسند نہیں فرمائے کہ تم جو ہے دولت مند رہو، تاجر بنو، سب کرو، لیکن دولت سے محبت مت کرو۔ اگر تو محبت کریں گے، حریص ہو جائیں گے، لالچی بن جائیں گے، تو پھر تمہاری وہی دولت تمہارے لیے جو بربادی کا ذریعہ بننے والی ہے۔
اور اسی وجہ سے جو آج زکوٰۃ کے مسائل ہیں، فطرے کے مسائل ہیں، اور قوم اور ملت کے مسائل ہیں، اور مظلوم ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے جن کی امانتیں تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں، تمہاری محبت اور تمہاری حریص لالچ نے ان کی امانتیں دینے سے تمہیں محروم رکھا ہے. ان کی امانتیں نہیں پہنچی کیونکہ وہ دولت کی محبت تمہیں برباد کر رہی ہے. اب جو فطرہ ہے تمہارے لیے، وہ فطرہ تمہارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. اگر تم فطرہ دیں گے تو تمہارے روزے اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں. اور فطرہ کون دینا؟ سب نے دینا، ہر کوئی دینا نہیں ہے فطرہ. جن کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ پیسے ہیں، ہاں، انہوں دینا، ان کو دینا ہے. کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کھا رہے ہیں برابر ہو جا رہا. ہاں، اور اصل جو علماء کرام نے نصاب بتائے ہیں فطرہ کا اور زکوٰۃ کا، کہ یہ جس طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار ہے پیسوں کی، پیسے ہے آپ کے پاس، ہاں، تو اتنے مقدار اگر ہے تو آپ جو ہے صاحب نصاب ہیں. تو اب آپ یہ زکوٰۃ وہ جو فطرہ ہے واجب ہے. اور زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے. 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے اس پر سال گزرنا ہے، اور فطرے میں سال گزرنا نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے ماہ رمضان مبارک میں کچھ دن پہلے جو ہے آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ نصاب کو پہنچ گئے، نصاب کو پہنچ گئے یا پھر نہیں پہنچے، کم ہے لیکن کھا رہے ہیں پھر الحمدللہ پیسے برابر ہے، اور کہیں سے آمدنی کے ذرائع بھی آپ کے اچھے ہیں. وہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن آمدنی کے ذرائع اچھے ہیں جو آپ کو وقت مقررہ پر وہ پیسے ملتے ہیں. تو پھر آپ ویسے وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ فطرہ نکالنا ہے. نہیں میں 1.25 کلو آٹا ہی نکالتا ہوں، وہ تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. کیونکہ یہاں پہ کیا بات آ گئی؟ وہی دولت رکھ کے بھی آپ سمجھو کہ بس کچھ بھی نہیں ہے، میرے مولا یہ سب تیرا ہے لیکن مجھے استعمال کا صحیح راستہ بتا دے. اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارے دولت سے ہم اپنے ذات کو فائدہ پہنچا لیتے بیٹھے ہوئے، یہ سب سے بڑا خود نقصان اور خسارہ ہے. ہم اپنے کو خود کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جبکہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ تم اب میری قوم کو اور غربا کو، مساکین کو، فقراء کو اور ضرورت مندوں کو، یہ لوگوں کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچانا. تو اس طریقے سے جو ہے مسئلے مسائل جو ہے ہمارے پاس رکھے گئے ہیں. تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، فطرے کا مسئلہ ہے، تو نصاب صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب سے کچھ کم بھی ہے آپ کے پاس لیکن الحمدللہ پیسے ہیں، پھر آپ کے پاس آنے والے ہیں، تو آپ یا پھر منخا کھجور 2.5 کلو، جس کے جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے، علماء جامع نظامیہ جو ہے 2.5 کلو کا حصہ بتاتے ہیں. اور اگر آٹا ہے تو 1.25 کلو آٹا یا پھر گیہوں. تو یہاں پر آپ یہ بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو وہ زیادہ دے، یعنی 2.5 کلو سے 3.5 کلو بھی علماء فرما رہے ہیں. علماء کرام 3.5 کلو کھجور، جامع نظامی کے علماء کرام ہمارے جو ہے 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو منخا، 2.5 کلو جو، اس طریقے سے پھر دوسرے علماء کرام 3.5 کلو 3.5 کلو بتا رہے ہیں. تو آپ دولت مند ہیں تو پھر آپ جو ہے 1.25 کلو پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ جو آپ اگر صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ہے مال جو ایک 52.5 تولہ چاندی کے اتنے مقدار میں بھی اگر نہیں ہے، مال بالکل کم ہے یا پھر برابر ہو رہا، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن حیش نہیں کچھ بھی بولے تو پھر جن کے ہے انہوں آپ کو دینا اور تلاش کر کے دینا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ نے فرمایا کہ تم اس شخص کو کھلاؤ جو تم سے مانگنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا تم اس شخص کو کھلاؤ جو تم سے نہیں مانگتا، کسی سے نہیں مانگتا. ایسوں کو تلاش کر کے کھلانا، غور و فکر کرنا. نہیں آپ بولے ہی نہیں میرے کو. دیکھیے آپ، یہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے تمہارے سے، اللہ ہدایت دے. ہاں، نہیں آپ بولے ہی نہیں، انہوں بولے ہی نہیں میرے کو. بولنے کی نوبت ہی نہیں آنا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم سے سوال نہیں جو تم سے مانگتا نہیں، اس کو کھلاؤ.
تلاش کرو کیسا کھلانا. اللہ تعالیٰ بولے کیا جا کے انہیں بولے تک تو نہیں دینا بول کے؟ ایسا بولے تو پھر دنیا میں زکاتیں زیادہ نہیں ہوتی. ارے زکات دینا ہے تو آپ کو تلاش کر کے دینا ہے, آپ کو تحقیق کر کے دینا ہے. نہیں آپ انہوں بولش نہیں, یہ جو لفظ ہے یہ انسان کو برباد کرنے والا لفظ ہے. نہیں انہوں بولش نہیں, انہوں بولنا تھا میرے کو. اللہ تعالیٰ تو نہیں بولے, انہوں بولنا تم سننا بول کے اللہ تعالیٰ بولے, شریعت میں ہے, ہاں فرمان مصطفیٰ ہے. صحابہ بولے نہیں, انہوں بولے تو دیتا ہوں میں بول کے. یہ تو سیدھا پھر آپ جو ہے صحابی رسول کو میرے آقا نے جو ہے, افسوس ہے کہ حمامت المسجد کو اللہ نے حمامت النار بنا دیا. ہاں تو پھر ہم کہاں ہیں, ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ہاں یہ دولت کی محبت حریص ہے, لالچی ہے, جو انسان کو جو ایسے ایسے الفاظ بولنے مجبور کر دیتی ہے کیا ماں کو نہیں مار. ارے بھائی مسلمان اور مومن تو وہ ہے جو بغیر بولے اس کی کیفیت کو تلاش کرے, اس کی ضرورت کا خیال رکھے, اس کے بعد اس کی ضرورت کو پورا کرے. نہیں انہوں نہیں بولے تو پھر آپ زندگی پر زکات بھی رکھو دیو. جو آ کے زکات مانگے جب زکات نکالنا پھر تو, نہیں تو زکات ہی نہیں نکالنا. کہیں کو نہیں نکالے بولتے نہیں تو پوچھے ہی نہیں میرے کو آ کے. جس کو ضرورت ہے انہوں پوچھنا تھا. کتنی شرم کی بات ہے, بہت تکلیف والی بات ہے. ایسا یہ لفظ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو بہترین مذہب ہے. آقا کی زندگی ادائے مصطفیٰ یہ ہے کہ ضرورت مند کا ہم خود جا کے خیال رکھیں اور اس کی مزاج پرسی کریں, اس کی ساری چیزوں کو ہم غور و فکر کریں, اس کے بعد ہم خود اس کی ضرورت پوری کریں. اور ایسا کریں کہ اس کو شرمندہ بھی نہیں کرنا, اس کو ذلیل بھی نہیں کرنا, رسوا بھی نہیں کرنا. اس طریقے سے خیر کے کام کرنا ہے, یعنی بن مٹھی کام کرنا. نہیں تو پھر وہ عمل اللہ کو پسند ہے, ریاکاری خدا کو پسند نہیں ہے. لہٰذا یہ فطرہ اور زکوٰۃ کا بڑا نازک مسئلہ ہے, اور ہم جتنا ہو سکے اللہ سے جو ہے عبادت کریں. آج آخری وقت ہے, ہو سکتا ہے آخری وقت ہونا بھی چاہیے, کیونکہ حالات کے حساب سے اور دنیا کے ترقی کے قوم و ملت کے حساب سے جو ہے گنجائش تو ہے کہ آج آخری دن ہے. لیکن آپ جو ثواب مل رہا ہے 1 سے 10 سے 70 سے 700 یہ آخری دن. اگر ہم آج کے دن اگر ہم بات نہیں کریں گے, لڑیں گے نہیں, جھگڑیں گے نہیں, اللہ سے دعا کریں گے مولا آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب فرما, جو بیمار ہے میرے مولا ان کو صحت عطا فرما, اور ماہ رمضان مبارک آنے والا عطا فرما, عمر میں رزق میں جو ہے علم میں اللہ تعالیٰ درازی نصیب فرما, اور ہمارے بڑوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ تادر قائم فرما. وما علینا الا البلاغ عطا فرما.